السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ احادیث کر لیتے ہیں پہلے، یعنی مزید کلیئرٹی ہماری زینت پہ اور جو کام ہم نے دیکھنے ہیں اپنے لیے حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چلتے چلتے اپنے بالوں اور کپڑوں پر اترایا تو وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو لباس ہمیں الاؤڈ ہے، ہم پہنیں، اچھا لباس پہنیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے اس چیز کے بارے میں بس خیال رکھنا ہے، ایسا کوئی ہمارے اندر غرور نہ آئے، ایسی کوئی بات نہ آئے کہ ہم لوگوں کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے نا اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا پڑتا ہے، یعنی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ دیکھیں جب آپ اچھا ڈریس اپ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اچھا کوئی نہ کوئی آپ کو اپریشیٹ بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ ہم اچھا لگنا نہیں چاہتے یا ہمیں خوشی نہیں ہوتی، لیکن اس خوشی کو بیلنس میں رکھنا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی خوشی نہ محسوس کریں، کیونکہ اگر ہم خوشی نہیں محسوس کریں گے نا تو جیسے کہتے ہیں نا وہ نعمت کا وہ جو ایک اظہار ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اس معاملے میں بھی پھر ہم الجھے رہیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش چادر میں نماز پڑھی، یعنی کوئی کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اس کے بیل بوٹوں پر نگاہ ڈالی، جب سلام پھیرا تو فرمایا، یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ، اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا، اور اسے دوسری سادہ چادر لے آؤ۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے وہ جائے نماز پہ بھی نا پیٹرنز بنے ہوتے ہیں، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں نا اس پیٹرن میں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے نا ایک لاتا ہے کنسپریسی کی، یہ والے جائے نماز پہ یہ بنا ہوا ہے اور یہ ہے، کیونکہ جب ہم پیٹرنز کو دیکھیں گے اور ہم فوکس کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بادلوں میں کوئی اللہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ ایک دفعہ اس پہ کہ جو کرسچنز ہیں وہ کئی دفعہ وہاں جیزس لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا آن لائن یوٹیوب پہ تو ہر طرح کے آپ کو ایسے مناظر نظر آتے ہیں، تو ہم جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں ہمیں وہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کوئی سادی چادر بچھا کے یا بالکل سادہ والا جو جائے نماز ہے وہ لیں اور اس کے اوپر نماز پڑھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو شخص ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ یہ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ تو ہمیں اپنے لڑکوں کو ریشمی لباس نہیں پہننے دینا، ان کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ مطلب سمجھیں اس چیز کی انٹینسٹی کو نا۔ ہاں لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک اور موقع پہ کسی کو کوئی جوؤں کا مسئلہ ہو گیا تھا کسی صحابی کو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اجازت مانگی تھی کہ کیا میں کوئی ریشمی قمیض پہن سکتا ہوں، کیونکہ اس سے مجھے بہت ایچنگ اور اس طرح ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان کو الاؤ کیا تھا۔ تو علاج کے طور پہ ایک رخصت ہوتی ہے، لیکن علاج یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ اپنی وہ شادی پہ پہن کے جا رہے ہیں، ایونٹس پہ پہن کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دین میں نا اس طرح کی ریلیکسیشنز کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جتنی آپ احادیث کو پڑھتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو جاندار جو تصویریں ہوتی ہیں، چاہے وہ لباس پہ ہوں، چاہے پردے پہ ہوں، پرس پہ ہوں، جیکٹ پہ ہوں، کوٹ پہ ہوں، یہ سب منع ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کھانے کا اہتمام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں تصاویر والا پردہ دیکھا تو واپس پلٹ گیا، فرمایا جس گھر میں تصاویر ہوں گی اس میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب ہمارا بیڈ ہے، بیڈنگز ہیں، یہ کرٹنز ہیں، ایون ٹیبل میٹس وغیرہ ہیں، ان سب پہ ایسی چیزیں نہ بنی ہوئی ہوں۔ اینڈ دس از اے بگ چیلنج، جب آپ نے اپنے لیے لینا ہوتا ہے ہر چیز پہ پیٹرنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس میں سے اپنے لیے مطلب بہت مشکل سے آپ کی لمیٹڈ سی سلیکشن رہ جاتی ہے۔ اور میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بڑی اچھی چیز گفٹ میں دے دیتا ہے، وہ کوئی جاننے والا، اور اس کے اوپر کوئی وہ اسی طرح پرندے بنے ہوئے، کوئی اور چیز، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا میں کیا کروں۔ جیسے سلیب کا نشان، اگر اس قسم کی بھی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، اب کیونکہ ہم دیکھیں نا اب بہت سارے ایسے ہینڈ بیگز یا اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایون آپ بچوں کے کپڑے لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو سلوگنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی پکچرز امیجری بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے معاملے میں بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ مطلب میرا بیٹا ایک جو ہے نا وہ بہت پرٹیکولر ہے، اس کو ہوتا ہے کہ بچوں کو بالکل کوئی اس طرح کی شکلوں والی اور یہ نئی کپڑے پہنانے، تو پھر ان کے لیے کپڑے لینا بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز پہ تو کارٹون بنے ہوئے ہیں۔
کہ آپ وہ اس میں جاتے ہیں مارکیٹ میں تو کئی دفعہ آپ کو کوئی ایسی چیز اچھی ملتی ہی نہیں ہے کہ آپ بچوں کے لیے اس کو یوز کر سکیں. پھر اسی طرح جیسے جاندار ہوتے ہیں، یعنی ہم جیسے یہ لیدر یوز کرتے ہیں، تو جو درندوں کی کھال سے لباس، کوٹ، جیکٹ، ٹوپی، پرس، مسلح یا قالین وغیرہ بنانا منع ہے، درندے. لیکن جو حلال جانور ہے اس کی کھال سے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بنائی جا سکتی ہیں، اس کو جائز قرار دیا گیا. جیسے یہ لوگ جو پگ کا استعمال کرتے ہیں، جی اسنیک سکن، کروکوڈائل سکن، جی جی، تو یہ سب درندے ہیں نا، تو ان سب کے یہ منع کیا گیا. چیتا جیسے ہے اس کی بھی آپ کھال کی چیزیں منائیں. اور آپ دیکھیں جو اینیمل رائٹس والے ہیں وہ اکثر ان کے بارے میں کنسرنڈ بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو مار رہے ہیں اور ان کو مار کر ان کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور حدیث میں آ رہا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انواع و اقسام کے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروب پئیں گے اور انواع و اقسام کے لباس پہنیں گے اور بڑی لچھے دار لیکن غیر محتاط کلام کریں گے. یہ لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. دیکھ لیں، بفے لگے ہوئے ہوں گے، کھانے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو رہے. اب تو گھروں میں بھی آپ دیکھیں لوگ اپنی وہ پکچر کھینچ کے بھیجتے ہیں نا، جب وہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بنا کے، اور اس میں اسی طرح کے پلیٹرز سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کھانے کے، اور اسی میں بہت زیادہ لوگ پرائیڈ لے رہے ہوتے ہیں. طرح طرح کی ڈرنکس ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح ہماری توجہ ہی ساری ان چیزوں پہ ہو گئی ہے. یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں اور اپنی آگے زندگی کو بہتر بنانے میں تو ہم وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ چیزیں ٹھیک ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں، ہم کام کیا کر رہے ہیں. اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. ماڈریشن میں یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ جیسے ورائٹی نہیں رکھ سکتے، آپ ضرور کبھی کبھار آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار آپ 2-3 ڈرنکس بھی بنا رہے ہیں تو دیٹ از فائن. لیکن اگر روز کا آپ کا یہی فوکس ہونا شروع ہو گیا اور آپ کا سوشل سرکل ایسے، آج میرے گھر دعوت، کل تمہارے گھر دعوت، اب اس کے بغیر دعوت ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ جب تک آپ نے ایسی چیزیں سرو نہ کی، کوئی سادگی کا کانسیپٹ ہی نہیں، تو وہ جو چیز ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو خاص کر آج کل جو یہ افطار پارٹیاں جو بوفے جو جی ریسٹورینٹس میں، وہ تو بہت زیادہ. ہاں جی، اور افطار پارٹیاں جو وہاں ہیں، آپ شروع میں اتنے پکوڑے اور وہ چیزیں کھا لیتے ہیں کہ باقی جو کھانا اصل ہوتا ہے وہ تو آپ کھاتے ہی نہیں ہیں، تب تک تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھر چکا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے میری جو دوست ہے، جو میری دینی دوست ہے، بہن ہے، جب ہم نے نیا میں نے مطلب دین پڑھنا شروع کیا تھا تو اس نے گھر میں افطاری رکھی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کو بلایا، تو مجھے بھی اس نے انوائٹ کیا. جب میں گئی تو اس نے کھجور تھی، ساتھ ایک چھوٹا سموسہ تھا اور ڈرنک تھی، بس ہم نے یہ لیا. اور میں انتظار کر رہی ہوں ہیں وہ پورا ایک جو لدا پھدا ٹیبل ہوتا ہے وہ کدھر ہے. اور اس کے بعد ایک سالن تھا اور ساتھ میں ہمیں چاول تھے یا کچھ، ایک ڈش تھی اور بس ہم نے وہی کھائی، سب نے وہی کھائی، بہت سکون میں. مطلب اور میں نے دیکھا کہ وہ سب کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی تھی، اور ہمارا حال میں نے کمپیئر کیا کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کچن سے نہیں نکل پاتے، اور کبھی ایک ڈش پوری کریں کبھی دوسری، اور ہر ایک کی پرفیکشن ہے جس میں ہم نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو میں نے وہاں سے سیکھا کہ اپنے اوپر اتنا ہی لوڈ رکھنا چاہیے جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سے زیادہ لوڈ اپنے اوپر لے لیں گے کہ چلو یہ بھی رکھ لیتے ہیں یہ بھی رکھ لیتے ہیں، پر اس میں مجھے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو رشتہ دار میری طرف آتے ہیں نا، کئی دفعہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آتے ہیں کہ اس نے زیادہ چیزیں ایسی نہیں رکھی ہوں گی. مطلب میں کوانٹٹی زیادہ رکھتی ہوں، لیکن یہ کہ کوشش کرتی ہوں کہ کسی پہ بھی اتنا برڈن نہ آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں جیسا لباس پہننے والے مرد اور مردوں جیسے لباس پہننے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے. اس معاملے میں بھی ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح ڈریس اپ ہونے دینا چاہیے، اور اس میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ دیکھیں اکثر اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، لڑکی ہے اب جناب اگر فرض کریں 3 لڑکیاں ہیں، 3 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، اب جی ایک کو بیٹے کی طرح ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے بھی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا. اچھا جو بیٹے ہوں گے ان کو میری بیٹی میری بیٹی، کئی دفعہ وہ ان کی خواہشات اس طرح سے وہ پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو. یہود انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، لہٰذا تم اس طرح سلام نہ کرو. یعنی ہمیں ایون اپنے ریچولز، اپنے معاملات، ہر چیز میں کیئرفل ہونے کے لیے کہا گیا کہ ہم نے اپنی کوئی عبادت کا طریقہ ان جیسا نہیں رکھنا، اپنی کوئی سیلیبریشن کا طریقہ ان جیسا نہیں رکھنا، اپنے تمام معاملات میں اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا اس کو مینٹین کرنا ہے. چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں سورہ نور پہ.
اور سورہ نور میں ہم نے ورس نمبر 57 تک کور کیا تھا، جس میں ہم نے بہت وضاحت سے یہ پڑھ لیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے، اور جب تک ہمارے اندر یہ سبمیشن نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آج کی جو آیات ہیں اب دوبارہ وہ سد ذرائع پہ چلی جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ قرآن کا طریقہ کار ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا، ہمارا تزکیہ کرنے کا، ہمیں سکھانے کا کتنا اچھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹاپک پہ بڑی انٹینسو بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ایمانیات پہ بات آ جاتی ہے، تقویٰ پہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ آ جاتی ہے، پھر ایک کوئی حکم آ جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی پھر انٹینسو سی بات ہوتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، پھر وہاں سے گھوم کے ہم دیکھتے ہیں کہ بات کہاں آ جاتی ہے کہ اچھا جی اب پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو گروم کرتے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہم انسان ہیں، جب ہمیں لگاتار ریچولز احکامات ملتے رہتے ہیں نا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا کئی دفعہ، جتنا بھی ہم بہادر بنیں اور لوگوں کے سامنے بھی ہم کوشش کریں اور اپنے آپ کو بھی اندر سے مضبوط رکھیں، تو ہمارا فیول جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، یا بیٹری جو ہے نا ہماری لو ہو جاتی ہے، ہمیں ریچارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیٹری ریچارج ہوتی ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی طریقہ ہمیں اپنے گھروں میں جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو، اپنے پیاروں کو کوئی ایجوکیٹ کریں، سکھانا چاہیے۔ ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ مثلاً اب دیکھیں آپ نے اگر اسیس کر لیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ نماز نہیں صحیح طرح سے پڑھ رہا اور میں اس کی نماز کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے 2-4 دفعہ نماز کی بات کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہونی چاہیے، پھر کوئی اور فضیلت والی باتیں ادھر ادھر کی ہونی چاہیے، کیوں؟ تاکہ ایک پورا آپ نے سسٹم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا۔ نہیں، لیکن ہماری تو صبح دوپہر شام ایک ہی گردان چلتی ہے، نماز نماز نماز، پردہ ہے تو پھر پردہ پردہ پردہ، لباس ہے تو لباس لباس لباس۔ میں ایک بچی کو جانتی ہوں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بہت چیلنجز تھے، لیکن اس نے اپنے اوپر بہت محنت کی، بہت اپنے آپ کو گروم کیا، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ اس کے گھر میں کسی کو وہ نہیں نظر آتا کہ اس نے اپنے آپ کو گروم کتنا کر لیا۔ وہ جب بھی مجھے ملتے ہیں وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں، اس کے منہ پہ کہتے ہیں، اس کو کوئی میک اپ نہ کیا کرے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کون کون سے کام بہت اچھے کر رہی ہے، اور اگر انہی کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے دیا جائے، یہ میک اپ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم میک اپ پہ فوکس کرتے رہیں گے، آتے جاتے اس کو باتیں سناتے رہیں گے، میک اپ کیسا کیا ہوا ہے، یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے، تو وہ جو ٹھیک ہونے والی چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان تمام باتوں میں ہمیں بہت اچھے اور محتاط انداز میں چلنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی ایون احکامات کی بات کر رہے ہوں تو بڑی پاورفل دلائل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمیں تو حلق میں پھندا لگ جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ بس میں بھی جہنم میں جاؤں گی، کیونکہ شاید میں بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی، اور بچے تو میرے پکے جہنمی لگ رہے ہیں جو ان کی حرکتیں ہیں، تو بنے گا کیا ہمارا؟ اور پھر ہمیں اپنے سوشل چیلنجز جو ہیں نا وہ بھی بادر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، تو ایک ہی ہم نا اس پہ نقطے پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے تعلق کی بات کس طرح کریں، کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مطلب آپ کوئی ہلکی پھلکی بات آپ بتاتے ہیں، کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، اور بچے جب بھی کوئی کام کریں ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ابھی جیسے میں پچھلے کئی سالوں سے گھر میں ہی تراویح پڑھتی ہوں، اور اسی وجہ سے کہ اب بیٹے تو بڑے ہو گئے ہیں، بیٹی ہیں میری، تو مجھے ہوتا ہے کہ وہ تو کہتی ہیں آپ جائیں جائیں جس مرضی مسجد میں جائیں اور جا کے آپ رہیں اور نماز پڑھیں اور سب کچھ کریں، لیکن پھر وہ نہیں کریں گی۔ تو جب میں گھر میں ہی ہوتی ہوں تو ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ جی اب ہم نے پڑھنا ہے، لیکن اب اس سال somehow کچھ حالات ایسے ہوئے کہ کسی نہ کسی کی مس ہو رہی ہے ان میں سے، کہ میں ان کو کچھ نہیں کہتی۔ جس دن وہ مجھے اگر کہہ دیں کہ آج میرے سے نہیں پڑھی جا رہی، آج یہ ہو گیا، تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، میں اپنی خاموشی سے اپنی پڑھ لیتی ہوں۔ اس کا ہی اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن خود تیار کھڑی ہوتی ہیں کہ اچھا پڑھنا ہے۔ اچھا جو چھوٹی ہے وہ یونیورسٹی جاتی ہے، وہ اتنی تھکی بھی آتی ہے، وہ تو بس روزہ کھولتی ہے، اپنی نماز پڑھتی ہے اور وہ لیٹ جاتی ہے، اور وہ کیونکہ رات کو بھی میری کلاس ہوتی ہے، جب تک میں کلاس سے فارغ ہوتی ہوں اور پھر میں نماز پڑھتی ہوں تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں پڑھنے میں، تو وہ کہتی ہے اس وقت تک میں نہیں جاگی رہ سکتی۔ یعنی پورے رمضان میں کل اس نے مجھے کہا کہ آج کیونکہ میری آن لائن کلاس تھی، آج میں بہت فریش ہوں، خود ہی اس نے کہا، تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تراویح پڑھوں گی، لیکن میں 4 پڑھوں گی بس۔ پہلے اس نے کہا میں 2 پڑھوں گی، کیونکہ میں نے ابھی بھی جلدی سونا ہے کہ صبح میری کلاس ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، I just smiled and I said I'm so happy کہ تم آ رہی ہو پڑھنے۔ یعنی ہمارا آٹومیٹک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ پورا رمضان تو گزار دیا، تو دل میں تو وہی ہے نا، ہاں اب کیا فائدہ،
اب کیا کرنا ہے؟ اب تم نے ایسی وہ نمبر بنانے ہیں؟ اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے، کام پورا کرنا ہوتا ہے. وہ نہیں میں نے کہا. پھر جب وہ 2 پڑھ رہی تھی تو میری دوسری بیٹی نے کہا کہ 4 تو پڑھ لو نا ہمارے ساتھ، آج تم آئی ہو. کہتی اچھا چلو 4 پڑھ لیتی ہوں. اچھا اس نے 4 پڑھے تو اس نے کہا میں جا رہی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے جاؤ. کچھ نہیں میں نے اس کو کہا. تو آپ دیکھیں اس سے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنے گا نا. وہ اللہ کی خاطر آئی ہے اور میں اس کو ایک اپرچونٹی دے رہی ہوں. اب میرے اندر دل میں جتنی بھی خواہشات ہیں، میں بس اس وقت یہی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو خیر ہے نا، جو اتنے دن نہیں نکلی اور آج نکلی ہے نا، آج اس نے ہمت کی ہے، اس کو اور ہمت دینا. تو دعائیں جو ہوتی ہیں نا ماں باپ کی، اور اس طرح کے مواقع پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کیا کچھ کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، اور ہم اسے کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں. اصل طریقہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کوئی نہ کوئی سسٹم بنائیں. یعنی ہم چاہے گھر میں بیٹھ کے ایک اسٹڈی سرکل رکھیں اور اس میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ ونس اے ویک ہی کر لیں کہ چلو ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کہیں پڑھیں گے قرآن کو. یعنی 2-4 آیات آپ پڑھیں اور اس کے اوپر ہلکی پھلکی ڈسکشن کر لیں، جو آپ کے ہی لیسنز ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہلکی پھلکی بات کر لیں. تو اسی سے بچوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو کلاس میں ہم پڑھتے ہیں جی اسی میں سے کوئی چھوٹی ایسی جیسے کل کی آیات اتنی اچھی، اسی میں سے کچھ ہم جا کے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی بالکل، بچوں کے ساتھ شیئر کریں. جو آپ کی اپنی کلاسز ہوتی ہیں اس میں سے ہم ایکچولی جب شیئر بھی کرتے ہیں نا تو ہم ٹانٹنگلی کرتے ہیں، ہم آؤٹ آف فرسٹریشن کرتے ہیں کہ بھی مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے، میں تو چلو جی اپنی ریویژن کے لیے جا رہی ہوں. پڑھنا تو اس کو چاہیے، سمجھ تو اب ان کو آنی چاہیے. یہ ہیں کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ابھی بیج لگ رہا ہے، ابھی آہستہ آہستہ وہ آگے چلے گا. تو آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، اور وہ جو نہیں وہ پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 بار، 3 مرات. اب یہاں پہ ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ اجازت کے جو طریقے ہمیں بتائے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ جب انسان اپنے آپ کو سیٹل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو جو احکامات ہوتے ہیں نا ان کو سمجھنا اور ان کو اپنی گھریلو زندگی میں اپلائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پہلا جو حکم پڑا تھا استئذان کا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ گھر کے اندر میاں بیوی کا تو تعلق ڈفرینٹ نیچر کا ہے، ان کے لیے تو کوئی ایسی قید نہیں ہے. لیکن گھر کے اندر کے سسٹم میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹپیکلی ملازمین ہوتے ہیں. یہ گھر کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے یہاں پہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں پھر نندے بھی ہیں، دیور بھی ہیں، اور سسر ہیں، ساس ہیں، یعنی بہت سے اور افراد بھی آ جاتے ہیں. تو ہم ان کو بھی اسی لوپ میں شامل کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اگر ہوں تو ان کے اوپر کیا رولز جو ہیں اپلائی ہوں گے. اب ایک لڑکی جو ہے، ینگ لڑکی، یہ یاد رکھے گی کہ وہ اپنے سسرال والوں کو ایسی باتیں نہیں سنا سکتی. وہی والی بات جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی کو کچھ سکھانے کا صحیح طریقہ ہمیں آنا چاہیے. لیکن ہم سب بھی تو کسی نہ کسی کے سسرال والے ہیں نا. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں، ہم اپنے گھروں میں اسٹیبلش کریں، اور ہم اگر کہیں پہ بھی سسرال والے ہیں تو سسرال والوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے وہاں پہ. کیونکہ ایک لڑکی کے لیے بتانا اپنے شوہر کو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے ان کا تعلق خراب ہوگا، یا ڈائریکٹلی سسرال والوں کو کچھ کہنا وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سسٹم صحیح اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو کھلی چھٹی نہیں ملے گی، ایون گھر کے اندر نہیں ملے گی. ہم دیکھتے ہیں سیکشل ابیوز کے کیسز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ گھروں میں جو ہم نے کوئی باؤنڈری نہیں سیٹ کی اس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں نا. تو اب یہاں پہ ہمیں وہ باؤنڈری دی جا رہی ہے کہ اس باؤنڈری کو آپ نے بہت اچھی طرح سے رکھنا ہے. تو چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، اور وہ جو نہیں پہنچے ابھی بلوغت کو. اب ہم نے ان احکامات ہیں ان کو سمجھنا ہے. تو خطاب کیونکہ اہل ایمان سے ہے تو اس کا مطلب ہے جب بھی اہل ایمان کا ذکر آ جاتا ہے تو بہت کوئی اہم بات ہے، بہت اہم حکم ہے، اور اس پہ عمل کرنا اس پارٹ آف ایمان. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. اس میں اب کیا آ رہا ہے کہ ایک تو جو ملازم ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور دوسرا کیا آ رہا ہے وہ بچے حلم، وہ بچے جو بلوغت کو وہ پہنچ چکے ہیں. تو اب 3 اوقات ایسے بتائے جا رہے ہیں جن میں انہوں نے ایک پرائیویسی آف بیڈ روم کسی کی بھی ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. اب ہمارے گھروں میں نا 2 طرح کے طریقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ کئیوں کے گھر بہت بڑے ہیں، کئیوں کے گھر بہت چھوٹے ہیں، یا کئیوں کا سسٹم ایسا ہے کہ گھر تو بڑا ہے لیکن اس میں ان کو کوئی ایک کمرہ ملا ہوا ہے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے.
اب ہم نے ان سب میں اس طرح سے سوچنا ہے، مثلاً فرض کریں ایک ہی کمرہ ہے، جیسے گاؤں وغیرہ میں آپ چلے جائیں تو ایک ہی کمرہ ہوتا ہے جس میں سب لوگ سوتے ہیں، یہ سب لوگ رہتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ مین اتھارٹی کس کی ہوگی؟ شوہر اور بیوی کی ہوگی اس کمرے میں یا اس گھر کے اندر. اب یہ کہ اگر وہ بچے گھر سے باہر سے آ رہے ہیں تو ان پہ یہ رول، گھر کا بچہ اور ملازم، وہ یہ نہیں سوچیں گے یہ تو ہمارا گھر ہے، وہ آتے ہوئے وہاں پہ انٹر ہوتے ہوئے اس رول کے مطابق آئیں گے. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو پھر اس کمرے میں جانے کے لیے ان 3 اوقات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا، یا اس پورشن میں جانے کے لیے ان 3 اوقات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا. اور اگر ویسے ہے جیسے ہمارے گھر ہیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ جی ہر ایک کے اپنے اپنے بیڈ رومز ہیں، تو اس میں باقی ٹائم پہ تو سب فریلی موو اراؤنڈ کر لیں گے، لیکن یہ کہ یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ایک تو نابالغ بچوں کے لیے ہے، یہ نابالغ بچوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ملازم جن کو آپ نے اجازت دی ہوتی ہے، جیسے کوئی کام والی آپ کی ہے، کوئی صفائی کر رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، اس طرح. یہ نہیں کہ مرد دندناتے ہوئے پھر اندر آ جائیں آپ کے باقی اوقات میں. لیکن جو بالغ ہو چکے ہوتے ہیں ان پہ کون سے احکامات اپلائی کریں گے؟ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھتے ہیں کہ اگر یہ والے بچے بالغ ہو جائیں گے تو ان کو اور زیادہ محتاط رویے پہ جانا ہوگا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں تب ان کو کیا کرنا ہے. تو یہ 3 اوقات جو ہیں یہ پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں. نابالغ بچے جو ہیں ان کو ہم نے تھوڑی سی ایک سپیس یا لیوریج، کیونکہ ابھی وہ اپنے آپ کو ابھی وہ گرو کر رہے ہیں. اب یہ جو حلم کی بات کی گئی ہے نا، یعنی بلوغت کو ابھی نہیں پہنچے، تو بلوغت کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی تو یہ کہ ان کی عقل اور میچورٹی کا لیول کیا ہے. اب اس میں ہم اگر آج کے دور میں دیکھیں تو لڑکا بالغ تب ہوتا ہے، یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جب اس کو ویٹ ڈریمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی فیشیل اور وہ آواز اور وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ویٹ ڈریمز سب سے پہلا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو گیا. اسی لیے لڑکوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا ڈسچارج ہوتا ہے تو دیٹ مینس کہ اب آپ بالغ ہو گئے. اور یہ بات آئیڈیلی تو باپ کو بتانی چاہیے بچوں کو، لیکن ہمارے گھروں میں یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ باپ اپنی یہ رسپانسبلٹی نہیں پوری کرتا، اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ماں بتائے. اب ماں بیچاری کیا کچھ بتائے، اس کے لیے بھی ایک حیا کے دائرے میں رہ کے بات کرنا کئی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں 2-3 آپشن ہوتی ہیں. جیسے یہ اقبال کیلانی کی سیریز ہے، اس میں ایک ہے کتاب الطہارہ ہے، تو آپ وہ بچے کو دے سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو یہ بک دے رہی ہوں، کیونکہ جب آپ گرون اپ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں اور جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے مجھ سے یا بابا سے پوچھ لیں. دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ بچوں کو ان کے سیم ایج لڑکوں کو جمع کر کے تو ان کے لیے کہیں پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جیسے ادھر مسجد میں آپ آتے ہیں یہاں پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی لڑکوں کی کوئی ایسی، چاہے ونس اے ایئر ایک اینول کلاس ایسی ہو جائے جس میں صرف ان لڑکوں کو بٹھا کے طہارت کے سارے مسائل جو ہیں وہ سکھا دیے جائیں. کیونکہ میرے پاس اپنے پاس الہدا میں ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے بچے کا، تو ہم اب اینولی لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، چاہے انہوں نے پچھلے سال اٹینڈ بھی کیا ہو، لڑکیوں کو ہم الگ طہارت کا کراتے ہیں اور لڑکوں کو ہم الگ طہارت کا کراتے ہیں. اور اب اس سال سے ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلے ہم ایک لیکچر کرواتے تھے، لیکن اس پہ بہت سے سوالات ان کے بچوں کے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، تو لڑکوں کا میل سے کرواتے ہیں اور لڑکیوں کا پھر فیمیل سے کرواتے ہیں. کیونکہ لڑکیوں کو پیریڈز کے بارے میں اور سارا اس طرح کے پھر غسل اور سارا طہارت سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اور لڑکوں کو بھی اپنے لیول پہ وہ پھر بتاتے ہیں. لیکن اب ہم نے اس کو بلکہ باقاعدہ اس سال ہم نے 3 یا 4 لیکچرز میں اس کو سپلٹ کر دیا تھا، تو اس سے اور اچھی طرح بچوں کو جو ہے ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہونا چاہیے، اسیسمنٹ بھی ہو. تو لڑکیوں کے لیے کیا ہے کہ جب ان کو پیریڈز ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت وہ ہیں، اب وہ بالغ ہو چکی ہیں. اب یہ اس سے پہلے کے بچے ہیں، تو ان کو ہم نے کیا بتانا ہے. 3 اوقات ایسے ہیں، یہ اوقات جو ہیں کس حساب سے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اس حساب سے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ریلیکسیشن کے ٹائمز ہوتے ہیں، کہ انسان جو ہے تھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اور ایک دم کوئی کمرے میں انٹر ہو جائے تو آپ کی چادر اوپر ہے نہیں، آپ کا ڈریس جو ہے وہ صحیح پراپر اس میں ہے نہیں. اور اس کے علاوہ ہم اس طرح سے دیکھیں تو یہ وہ ٹائمز ہیں جیسے کئی دفعہ آپ کے انٹیمیٹ ٹائمز بھی ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف اکیلے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیئرفل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ نماز فجر سے پہلے، من قبل صلاۃ الفجر. ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے جس میں کوئی بھی اس وقت نہ جائے. اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے دوپہر کے وقت، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دوپہر کا وقت ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن کا ٹائم ہوتا ہے، انسان کیرولا کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی پھر وہی بات ہے کہ ہسبینڈ وائف اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں،
کتنی ینگ بچیاں اس بات پہ پریشان ہوتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ آتے ہی ہم کمرے میں جاتے ہی ہیں تو دھڑم ساس یا جو نند ہے وہ آ کے دروازہ کھول لیتی ہیں، تو ہمیں کوئی پرائیویسی نہیں ملتی اپنے لیے کہ ہم آرام سے سکون سے بیٹھ سکیں. تو کوشش کرنی چاہیے پہلے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ ان اوقات میں آپ کو ایک تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں آنا، یہ بھی ایک مینر ہوتا ہے نا. ہمارے بچوں کو عادت ہوتی ہے، جیسے اب ہمارے پاس فون ہوتے ہیں، ہر وقت فون بج رہا ہوتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ بول دیا، اس سے یہ ہو گیا، اس نے وہ کر دیا. تو بچوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا چاہیے کہ اگر یہ جو اوقات ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ اجازت لے کر کوئی چیز چاہیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کتنی ایمرجنسی ہے. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے یو کین ویٹ. مثلاً جی میں وہ مارکیٹ چلا جاؤں، اچھا مارکیٹ جانے کی کیا ایمرجنسی تھی؟ کوئی ایسی چیز تھی جو کہ ویٹ کر سکتی تھی کہ اگر گھنٹے بعد ماما ریسٹ کر کے باہر آ جائیں اور پھر اس وقت آپ کو بتا دیں تو پھر آپ ویٹ کریں گے. ہم اس طرح کیسے بچوں کو اپنے سکھا سکتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کے بچے نے نوک کر کے آپ کو پوچھا بھی انہی اوقات میں کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں اور آپ کو لگتا ہے وہ کام وہ گھنٹے بعد ہی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں ریسٹ کر رہی ہوں، ابھی آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے اور یہ میں 1 گھنٹے بعد آپ کو بتاؤں گی جب میں ریسٹ کر کے آ جاؤں گی. اس سے بھی نا ان کی تربیت ہو جاتی ہے. وہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے، ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو بتا بھی دیتے ہیں ہاں یا نہ، تو آپ نے وہ پوسٹ پون کرنا ہوتا ہے. اس سے پھر گھر والوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے بے تکے طریقے سے کبھی کوئی پرمیشن نہیں لینی. ہمیں بھی پتا ہو کہ کس کام کی کس معاملے کی انٹینسٹی کیا ہے.